وہ سید الشہداء امام علی مقام کی گود میں ظالموں نے بچوں کو چھلنی کر دیا تھا، ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا۔ کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہوں گے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری زندگیوں کے سب کے صبر، میرے عزیزوں یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو، جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا ہے، کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن وہی میں جو کہتا ہوں، امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی، تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا، امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا۔ آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا ہو، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا؟ یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی۔ اب سوچو ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں، جیسے کئی پہاڑ کی چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو۔ امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے، صبح سے لے کر ایک کی موت، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا، ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے تھے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے، 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کے، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے، لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی تھی۔ وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان، کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے گا؟ یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے، تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے تھے۔ حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے ہیں، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر۔ سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس ہیں، 18 سال، 20 سال، 22 سال، اے نوجوانوں تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے۔ کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی، وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ منظر مجھے یاد آتا ہے حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی حضرت عباس، مولا علی شیر خدا کے بیٹے، ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی،
اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا. ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا، کہا اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں. یا توجہ، وہ گئے کسی طرح سے، وہ جواں مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی. سارے ان یزیدیوں کے نرگے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا. خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے. امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے. چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا. کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں. رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا. ایک ایسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس کو بجھا لیتا. لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے. حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا. کسی طرح سے یہ پانی ختم کر. کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا. یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا. حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے. جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہو اس کی کیفیت کیا ہو؟ کیا درد نہیں ہوتا ہو؟ کیا تڑپ نہیں ہوتی ہو؟ لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین. جو وہاں بچے پیاسے ہیں، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکے سے، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں. یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہار نہیں مانتا ہے تو تیروں سے چھلنی کر 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 کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا. حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی. حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف. گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا. یہ وہ منظر تھا. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے. امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے کربلا کے میدان میں. آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا. آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر کمر کو پکڑ، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا. جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں. امام علی مقام آئے واپس خیمے میں، بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی. وہ منظر کیا عجیب منظر ہے. مجھے بات یاد آتی آج سے 1 سال پہلے جب میں کربلا کے واقعات جیل کے اندر بھی سنا رہا تھا تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی رو رہے تھے.
غیر مسلم جن کا ایمان نہیں ہے، امام علی مقام کے گھرانے کی ان شہادتوں کو سن کر وہ بھی رو رہے تھے۔ یہ سانحہ ایسا ہے، اندر کی بیویوں نے آ کر امام علی مقام سے کہا کہ مولا ان کو تکلیف ہم سے ہے، دشمنی ہمارے سے، ہمارا 6 مہینے کا جو ننھا علی اصغر ہے اس سے تو نہیں ہے دشمنی، اب سینے میں دودھ سوکھ گیا ہے، اس بچے کو لے جائیں، شاید اس کو کچھ پانی کے قطرات وہ حلق میں ڈال دیں تاکہ اس کی پیاس کم ہو جائے۔ امام علی مقام نے اپنی بیوی کی بات سن کر کے اس ننھے علی اصغر کو اٹھا کر میدان میں تشریف لائے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس کے سر پر ہوس طاری ہو اس سے کبھی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، کبھی رحم کی امید نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام نے یزیدیوں کو پکار کر کہا میرے بچے نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ تو بولتا بھی نہیں، 6 مہینے کا ہے، لیکن دیکھو اس کی ماں کے سینے سے دودھ سوکھ گیا ہے، تم اس کو کچھ پانی پلا دو۔ ظالموں نے امام علی مقام کی تقریر سن کر کے دور سے تیر چلایا اور وہ تیر سیدھے علی اصغر کی گردن پہ آ کر لگا، نشانہ ایسا تھا کہ حلقوم پر آ کر لگ گیا، اور خون کا فوارہ امام علی مقام کے چہرے پر آ کر پڑا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر کھڑا ہو۔ جلدی سے امام علی مقام نے اپنے بچے کو چھپا لیا، سینے سے لگا لیا، چہرے سے خون کو صاف کیا، یہ نہیں کہ ماتم کروں، رو دو، چلاؤں، اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ 6 مہینے کا بچہ جس باپ کی گود میں شہید ہو چکا ہو اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ سینے سے لگایا، بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو چکا تھا، لیکن سب سے بڑا کٹھن مرحلہ یہ تھا کہ بچے کو ماں کے حوالے بھی تو کرنا ہے۔ جب وہ خیمے کی طرف لے کر کے آئے تو خیمے کی خواتین نے پکار کر کے کہا مولا امام حسین لگتا ہے کہ بچے کو پانی پلا کر لائے، اس لیے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، بچے کے چیخنے کی آوازیں نہیں آ رہی۔ دور سے خواتین نے پوچھا امام علی مقام سے کہ مولا کیا بچے کو انہوں نے پانی پلا دیا؟ امام علی مقام نے کہا ہاں، انہوں نے ایسا پانی پلایا کہ اس کے بعد تمہارا بچہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اس لیے کہ اس کے مقدر میں یہاں کا پانی نہیں تھا، اس کو پانی یہ ظالم کیا پلاتے، اس کو پانی تو رسول اللہ کے ہاتھ سے پینا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثری سے پینا تھا۔ کیسا صبر کا موقع ہو سکتا ہے؟ یہ سب میں آپ کو مرحلے بتا رہا ہوں، ذہنوں کو حاضر رکھ کر کے سوچو کہ اس میدان میں کھڑے ہوئے اس امام علی مقام کے ساتھ کیا گزر رہا تھا جب یہ سب شہادتیں ہو گئی تھی۔ وہ آخری وقت تھا جمعہ کا، جب امام زین العابدین خیمے میں آ گئے، کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ ایک ہی بیٹے بچے تھے امام علی مقام کے، امام زین العابدین، بیمار تھے اور وہ کپڑے پہن کر کے جب اپنے بابا جان کے پاس آئے 17 سال کی عمر کے، امام علی مقام سے کہا مجھے بابا اجازت دو، سارے بھائی ہمارے شہید ہو چکے، گھر پورا چلا گیا، آپ کی عزت و آبرو پر کوئی حرف آنے نہ پائے جب تک آپ کا بیٹا ہے۔ امام علی مقام نے ان کو پکڑ کر بٹھایا، کہا ان کو مسئلہ مجھ سے ہے، میرے مر جانے کے بعد وہ تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم گئے شہید ہو گئے تو اس کے بعد وہ مجھے بھی ماریں گے، لیکن بیٹا امام زین العابدین سے امام علی مقام کہتے ہیں تمہارا رہنا اس لیے ضروری ہے کہ حسینی سادات کی نسل تم سے چلے گی، میرا خاندان تم سے چلنے والا ہے۔ امام زین العابدین کو گھر میں روک دیا گیا،